سبيل الدموع سبيل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً ومرحبا. کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وبتوفیقہ تتحقق المقاصد والغایات. احمدہ سبحانہ فی الاولی والآخرہ فلہ الحمد الموفور والیہ المرجع والنشور. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت کے ساتھ نیک کام تکمیل پاتے ہیں، اس کی توفیق کے ساتھ اغراض و مقاصد پورے ہوتے ہیں اور وجود میں آتے ہیں. میں اللہ کی حمد بیان کرتی ہوں. وہ پاک ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی کی حمد ہے بہت زیادہ، اور اسی کی طرف لوٹنا اور قبروں سے نکل کر اسی کے پاس جانا ہے. ہماری اس کانوکیشن کی جو تھیم ہے وہ فکر آخرت ہے. اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر لگا دے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے اجر پانے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی ان کوششوں کا بدلہ دنیا والوں سے نہ چاہیں، دنیا میں ہی نہ مانگ لیں، بلکہ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کریں. سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال، اپنی محنتوں، اپنی کوششوں کا ثواب، نتیجہ، اجر کہاں چاہتے ہیں، کس سے چاہتے ہیں، یہ سب کچھ کس کے لیے کرتے ہیں، قرآن کیوں پڑھتے ہیں، سبق کیوں یاد کرتے ہیں، امتحان کیوں لکھتے ہیں، اور پھر رزلٹ آنے پر کیا سوچتے ہیں، سرٹیفکیٹ مل جائے تو کیا سوچتے ہیں. کیا یہ سب کچھ آخرت کے لیے ہے یا دنیا کے لیے ہے؟ مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے؟ جو شخص اپنے عمل کے ذریعے آخرت کا ثواب چاہتا ہے وہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیتا ہے، اس علم کو، اس پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے. وہ اپنی تمام تر کوششیں، اپنے تمام تر ریسورسز اس کام میں لگا دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کے لیے اس کی نیکی کا ثواب بڑھا کر ایک نیکی کا 10 گنا کر دیتے ہیں. ایک حرف جو پڑھتا ہے اس کا اجر 10 نیکیاں ملتا ہے، اور 10 گنا کے بعد جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جو اپنے اس عمل کے ذریعے صرف دنیا چاہتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں، تعریف کر دیں، شاباش مل جائے، کوئی انعام مل جائے، لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں، اس لیے خوبصورت قرآن پڑھے، تو پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. دنیا میں بھی اس کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے کوئی ثواب نہ ہوگا. یہاں اس آیت میں حرث کا لفظ استعمال ہوا ہے. حرث لغت میں مصدر ہے. اس کا معنی ہے زمین میں بیج ڈالنا تاکہ وہ کھیتی اگ آئے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور یہاں اس حرث سے مراد اعمال کے اثرات اور اس کے نتائج، یعنی جو ہم نے محنت کی، کوشش کی، اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ. ان کو بیجوں کے ثمرات کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کھیتی کہا گیا ہے. تو من کان یرید حرث الآخرہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے جو اپنے اعمال کے ساتھ آخرت کے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس کھیتی کو بہت بڑا کر دیتے ہیں اور اس کے ثواب اور عطیے کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. نزد لہو فی حرثہ، یعنی 10 گنا سے لے کے انگنت گنا تک. اسی طرح ایک اور قول بھی ہے اس آیت کی تفسیر میں، اور وہ یہ ہے کہ پھر جو آخرت کا ارادہ کر لیتا ہے ہم اس کی کھیتی میں کس طرح اضافہ کرتے ہیں کہ اس کو عبادت کی توفیق دے دیتے ہیں، اسے نیک کاموں کی توفیق دے دیتے ہیں، یعنی وہ مزید اس رستے میں آگے بڑھتا ہے، عبادت اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یعنی پھر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو توفیق مل جاتی ہے، کئی طرح کی نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی اس سے مراد آخرت کی کھیتی ہے، یعنی آخرت کی کھیتی سے مراد یہاں پھر جو اطاعت کے کام وہ دنیا میں کرتا ہے جس عبادت کی توفیق کے بعد اس کا اجر وہاں اس کو جا کر ملے گا. اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی عطا کرتے ہیں، یعنی اس نے دنیا کی نیت نہیں کی ہوتی، وہ دین کو سیکھ کر نیک کام کر کے اطاعت کر کے عبادت کر کے دنیا نہیں کمانا چاہتا، اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بناتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی آسان کر دیتے ہیں. من اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، نہ پھر وہ بھٹکتا ہے اور نہ ہی وہ بدبخت ہوتا ہے. اس کی خوش قسمتی اور خوش بختی کا آغاز دنیا سے ہی ہو جاتا ہے، اطمینان قلب سے ہو جاتا ہے، شرح صدر سے ہو جاتا ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانے کی توفیق سے ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا اجر تو محفوظ ہو جاتا ہے. تو نزد زیادہ کہاں ہے، یعنی آخرت کے لیے تو محفوظ ہو گیا، لیکن مزید دنیا میں بھی اللہ نے اس کو دیا. تو ہماری سوچ، ہماری نیت، ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی کا کام کریں جس کا آغاز ایمان کے بعد علم سے ہوتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کا اجر اللہ سے چاہیں، بندوں سے نہیں چاہیں، چاہے شکریہ یا تعریف کی شکل میں کیوں نہ ہو یا دعا کی شکل میں کیوں نہ ہو، کہ بار بار کسی کو کہنا کہ میں نے آپ کو پڑھایا، آپ میرے لیے ضرور دعا کرنا، یا مجھے آپ سے یہ فائدہ اٹھانا ہے، یا آپ میری تعریف کریں، یا آپ میری اطاعت کریں، یا آپ میرے بن جائیں، یا آپ میرے فالوور بن جائیں، یا آپ میرے فین بن جائیں، یا آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں، یا آپ میری پارٹی بن جائیں، یا آپ مجھے ووٹ دیں، یا آپ مجھے دنیا کا مال دیں، یا آپ میرے لیے تعریفوں کے پل باندھ دیں. ایسا کچھ بھی وہ نہیں چاہتا. اور جو یہ سب کچھ چاہتا ہے اس کو ضروری نہیں کہ وہ پھر ملے بھی. جو وہ چاہ رہا ہے دین کا علم حاصل کر کے، ضروری نہیں کہ اس کو ملے. اس کو جو اس علم کو عمل کی بجائے دنیا کی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا اس کے لیے دنیا لکھی گئی ہوتی ہے، دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی زینت جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے. قتادہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اتنی مقدار میں دیتے ہیں جتنا اللہ نے اس کے لیے تقسیم کیا ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، جو چاہیں گے. تمہاری خواہش پر نہیں، تمہاری طلب پر نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر مبنی ہے کہ کس کو کیا ملتا ہے. لیکن وہ بد نصیب جو صرف دنیا ہی چاہتا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، پھر اس کے اعمال کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اور اس کے لیے آخرت میں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، ان میں سے کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس نے جلدی ملنے والی دنیا چاہی، وہ اس کو جتنی نصیب میں تھی مل گئی، اب آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں.
یعنی آخرت میں وہ محروم رہے گا، کیونکہ اس نے اپنا یہ عمل آخرت کے لیے کیا ہی نہیں، صرف دنیا کے لیے کیا. تو جس کے لیے کیا وہیں پر اس کو بس ملے گا. تو ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا چاہیے، دنیا کا ثواب چاہیے یا آخرت کا ثواب چاہیے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ہم و غم کیا ہے، ہمارے دل میں بار بار آنے والا خیال کیا ہے. جب بھی کوئی اچھا کام کرتے تو بار بار دل میں کیا خیال آتا ہے. انسان فطری طور پر اس طریقے پہ بنایا گیا ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی ہم، کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی سوچ مسلسل رہتی ہے. ہم سب کو بھی اپنی اس سوچ کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے ہم و غم کیا ہے، میں اکثر کس بات پہ پریشان رہتی ہوں، میں اکثر کس بات کی خواہش رکھتی ہوں، مجھے اکثر کون سی بات یاد رہتی ہے، میری یادوں پہ کیا چیز چھائی رہتی ہے، مجھے سوتے جاگتے کس چیز کی فکر رہتی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر آخرت کی فکر نہیں تو لازماً پھر کوئی نہ کوئی دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے. دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اس کے غموں کو نہ پالیں، اپنا غم و ہم آخرت کو بنا لیں. اللہ دنیا بھی سنوار دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو آخرت کو اپنا ہم و غم بنائے گا دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے آخرت کی فکر کی اور آپ کی دنیا بگڑ گئی، ایسا نہیں ہوگا. جو دنیا آپ کے مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گی، لیکن دنیا کے کام بھی آخرت کے اجر کے لیے کرنے ہیں. اکثر آپ جب کسی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو لوگوں کا کیا جواب دیتا ہے؟ آج کل فلاں جگہ جاب کرتا ہوں. کوئی کہے گا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، کوئی کہے گا کہ میں یہ بزنس کر رہا ہوں. تو سب کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اس کی سب سے بڑی پرائرٹی ہوتی ہے، جو اس کی اچیومنٹ ہوتی ہے، یا وہ دنیا میں سب سے اہم کام جس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کے گرد اس کی ساری زندگی ریوالو کر رہی ہوتی ہے. جو بزنس میں ہوتا ہے اس کا اٹھنا جاگنا سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی فکر کے ساتھ ہوتا ہے. جو پڑھ رہا ہے، جو جاب کر رہا ہے، اس سارا وقت وہی دل میں غم غم غم. ٹھیک ہے، یہ نیچرل سی بات ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے اس کی ہمیں فکر زیادہ ہوتی ہے، آخرت پردے کے پیچھے ہے اس کی فکر کم ہوتی ہے. اس میں کیا کوئی غلط بات ہے جاب کرنا، بزنس کرنا، پڑھنا یا بچوں کو پالنا یا کوئی بھی دنیا کا کام کرنا؟ نہیں، غلط نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں فکر آخرت کے ساتھ ہونی چاہیے. میں بچوں کو کیوں پال رہی ہوں؟ اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میں ان کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں کہ اچھے مسلمان بنے، تاکہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، میری آخرت کے لیے سرمایہ بنے. میں بزنس کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ میں اس سے حلال کمائی کر کے، حلال کمائی بھی تو عبادت، ایک حلال کمائی کر کے اپنے آپ کو بھی پال سکوں اور اپنے بال بچوں کو بھی پال سکوں. کوئی برا نہیں ہے. میں FSC کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ میں ڈاکٹر بن کے انسانیت کی خدمت کروں، تاکہ اس کا اجر مجھے اللہ کے پاس ملے. ہم باقی ساری باتیں کر لیتے ہیں لیکن ہماری سوچ میں آخرت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب کون ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور صفات بھی ہیں مفلحون کی، لیکن سب سے آخری جس پہ ٹھپا لگ گیا کہ آخرت کا ان کو یقین ہے، ہر اوپر والا کام آخرت کے لیے کرتے ہیں، آخرت کی کھیتی کے لیے، کہ آج بیج ڈال رہے ہیں، کل جب ہم جائیں تو کھیت تیار ہو جس سے ہمیشہ کے لیے پھر فائدہ اٹھانا ہے، جس کو کوئی زوال نہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے، آخرت کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے. دینے والا وہی ہے، دنیا بھی اسی نے دینی، آخرت بھی اسی نے دینی. جو آخرت کو منزل بنا لے گا دنیا راستے میں مل جائے گی اس کو، لیکن جو صرف دنیا کو منزل بنائے گا اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو دنیا چاہنے والے کو صرف دنیا اور آخرت کے طلبگار کو آخرت اور دنیا دونوں مل جائیں گی.
دنیا چاہنے والے کو دنیا میں اعمال کا بدلہ مل جائے گا. لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ان کی قبر روشن ہو جائے، آخرت میں ان کو اجر مل جائے. ایسا بھی سوچنے والے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس لیے پڑھتے تاکہ ان کی حفاظت رہے. وہ فجر کی نماز اس لیے پڑھتے کہ سارا دن ان کی حفاظت رہے، ان کو کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی آزمائش اور کوئی پریشانی نہ آئے. نہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. صرف مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، اس کے لیے اٹھنا ہے. اس کو پسند ہے کہ ہم صبح سویرے سب سے پہلے اس کے آگے جھکیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، دنیا کی نیت سے کیا گیا عمل آخرت میں محرومی کا باعث ہو سکتا ہے. فمن عمل عمل الآخرۃ للدنیا لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی، تو اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. آپ میں سے بہت سے لوگ الہدیٰ میں پڑھنے کے بعد پھر جاب کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. الحمدللہ بے شمار لوگ والنٹیئرز ہیں، بے شمار، ان گنت، اللہ ان کو اجر دینے والا ہے. لیکن بعض اوقات کچھ لوگ صرف مال کی خاطر جاب کرتے ہیں کہ چلے باہر جا کر تو بہت کام کرنا پڑے گا، یہاں تو اتنا کام نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، چلیں کچھ تنخواہ مل جائے گی، کچھ پیسے حاصل ہو جائیں گے. کیا آپ نے الہدیٰ کا کورس اس لیے کیا تھا کہ آپ کو الہدیٰ میں جاب مل جائے اور آپ وہاں سے کچھ کما سکیں؟ اور پھر بعض اوقات ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اور اداروں کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں. وہاں زیادہ مل رہا ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، یہاں کم ہے. یا پھر اگر کچھ عرصہ ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے اور پروموشن نہیں ہوئی، تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا، تو بد دل ہونے لگتے ہیں اور کام چھوڑنے لگتے ہیں، جبکہ اس مال میں بھی گزارا ہو رہا ہوتا ہے. مومن کو تو اپنی ضروریات پوری کرنی ہے نا، تعیش تو نہیں. صحابہ کرام کا کیا رویہ یہی ہوا کرتا تھا؟ کیا وہ جہاد میں کوئی تلواریں لینے کے لیے یا کوئی مال غنیمت سمیٹنے کے لیے جاتے تھے؟ وہ تو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جاتے تھے، اس کی پروموشن کے لیے جاتے تھے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جاتے تھے، اور جاتے کسی اور مقصد کے لیے تھے، اور ان کو یہ بھی مل جاتا تھا، اور جس کو جو ملتا تھا وہ اس پہ راضی ہوتا تھا. کسی نے یہ شکایت تو نہیں کبھی کی تھی کہ مجھے کم ملا ہے اور زیادہ ہونا چاہیے. کچھ لوگوں پر، کچھ قبیلوں پر، جیسے دور جاہلیت میں لوگ لوٹ مار کرتے تھے کہ وہاں جا کے یہ الغار کرنی چاہیے تاکہ ہمیں کچھ ان کے مال مویشی لوٹنے کا موقع مل جائے، اور ان کی عورتیں غلام بنانے کا اور ان کے بچے لوٹنے کا. اس کے لیے تھوڑی جاتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ کم سے کم عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ایسی برکت ڈالی کہ جس میں دنیا کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کو نصیب ہو گیا. اور صرف آخرت نہیں، دنیا بھی مل گئی، اتنی کہ کوئی لینے والا نہیں تھا، کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں رہا. اکثر صحابہ کرام رو پڑتے تھے جب ان کے سامنے دنیا کا مال آتا تھا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دین کا کام کس لیے کرتے ہیں، اور ہم کس چیز کو بنیاد بنا کر، ہماری موٹیویشن کیا ہے؟ کیا ہماری موٹیویشن آخرت ہے یا دنیا ہے؟ کو آتا نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کچھ دیا جائے تو وہ راضی ہوتے ہیں، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ کوئی ہم نے بہت تھک کے کام کیا، یہ اتنی کانوکیشن کی، اتنی تیاری کی، اتنی محنت کی، اتنے دن اور رات لگا دیے، اور ہمیں کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا، کوئی سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیا، یہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، یہاں تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا، بس کام ہی لیے جاتے ہیں. کیا مومن ایسی باتیں کرتے؟ مجھے نہیں پتا کسی نے کی ہے یا نہیں، لیکن کبھی کبھی کہیں نہ کہیں سے میرے کانوں میں پڑ جاتی ہیں ایسی باتیں بھی. تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا بدلہ انسانوں سے چاہتے ہیں، کمزور انسانوں سے. انسانوں کے ذریعے بھی ہمیں کچھ چیز ملتی ہے تو وہ صرف وہ مسبب الاسباب تو اللہ ہی ہوتا ہے، دینے والا تو اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اصل دینے والا تو اللہ ہے، دیتا تو وہ ہے، اور آپ کو تو وہی ملے گا جو اللہ نے آپ کے حصے میں لکھا ہے. اور جو لکھا ہے نا، اگر ملنا ہے تو وہ لوگوں کے دل کھول دے گا دینے والوں کے کہ وہ آپ کو دیں، اور اگر نہیں تو وہ آپ سے منہ موڑ لیں گے اور آپ ڈسارٹ ہو جائیں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کام چھوڑ دیں گے.
ہاں چھوڑ دیں گے اگر آپ دنیا کے لیے کر رہے تھے، اور ہرگز نہیں چھوڑیں گے اگر آپ کو ایک لفظ کی تعریف بھی نہیں ملی اس سارے کام سے، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور آخرت کے اجر کے لیے کر رہے ہیں۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا آپ بتائیں ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، ثواب بھی چاہیے شہرت بھی چاہیے، اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا، ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ نیت ثواب کی تھی اس کی، لیکن ساتھ شہرت کی بھی تھی۔ نیت ثواب کی ہے لیکن ساتھ دنیا کے مال کی بھی ہے۔ نیت ثواب کی ہے، اللہ کے لیے کر رہے، لیکن ساتھ تھپکی بھی چاہیے، کچھ نہیں ملے گا، کیا فائدہ تھکنے کا؟ اور آپ جتنے خالص ہو کے کام کریں گے، تھوڑا سا بھی کریں گے بہت برکت ہوگی۔ آپ دیکھیے خالص شہد تھوڑا سا بھی ہوتا ہے نا تو اپنا اثر کر جاتا ہے، شفاء للناس ہے، لیکن ناخالص کا پورا جار بھی کھا لے نا تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو خالص عمل تھوڑا سا بھی ہو تو بڑا بابرکت ہوتا ہے، اس کی خیر دور دور تک جاتی ہے، اور اگر خالص نہیں تو ڈھیروں عمل بھی بیکار ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی سچائی اور اخلاص کے مطابق اس سے معاملہ کرتے ہیں۔ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ چل پڑا، کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ کو ہدایت کی۔ جب غزوہ خیبر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا، آپ نے تقسیم کیا تو اسے بھی حصہ دیا۔ آپ کے صحابہ نے اس کا حصہ اسے لے جا کے دیا، وہ ان کے سواری کے جانور چرایا کرتا تھا۔ جب وہ آیا تو صحابہ نے اس کو اس کا حصہ دے دیا۔ پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے۔ اس نے لے لیا اور لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا حصہ ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اس نے عرض کیا میں اس وجہ سے آپ کے ہمراہ نہیں آیا تھا، میں یہ لینے نہیں آیا تھا، میں نے آپ کی پیروی اس وجہ سے کی ہے کہ میری اس جگہ پر حلق کی طرف اشارہ کیا، میری اس جگہ پر تیر مارا جائے، پھر میرا انتقال ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں تو یہ نیت لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ تمہاری یہ آرزو پوری کر دے گا۔ پھر کچھ دیر لوگ ٹھہرے رہے، اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے لوگ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے۔ اس شخص کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ وہی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا، اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے میں اسے کفن دیا اور سامنے رکھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سے لوگوں کو سنائی دیا وہ یہ تھا، آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا ہے اور شہید ہو گیا ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے واقعی سب کچھ کما لیا، سچے اور خالص لوگ۔ ایسے ہی لوگ دین کا کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کسی بھی طرح کا ظاہر یا باطن، چھپے ہوئے بھی ہڈن مقاصد ان کے ہوتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے کوئی اپنے فائدے حاصل کر لے، تو خسارے میں ہے، کیونکہ دنیا کے لیے کیا گیا عمل ناقابل قبول ہے۔ ایک ہی عمل، ایک ہی کام سب کر رہے ہوتے ہیں، سب کے پاس ایک طرح کے سپارے پڑھ رہے ہیں، ایک ہی طرح کا سب سبق سنا رہے ہیں، لیکن نیت مختلف ہے، اسی کی بنا پہ قبول یا رد ہوگا۔ اور بڑے سے بڑے عمل حقیر ہو جاتے ہیں اگر نیت درست نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیت کا وبال دجال سے زیادہ خطرناک ہے۔ ابو سعید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا شرک خفی، چھپا ہوا شرک۔ وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہے۔ آپ ڈھیلی ڈھالی نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں آپ کو کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی،
اور آپ بہت اچھے سے کھڑے ہو گئے کہ یہ شخص دیکھے تو تعریف کرے کہ واہ کیا نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ ہے نیت کی خرابی، اور یہ فتنہ دجال سے جو نقصان ہو سکتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ انسان کے لیے برباد کرنے والی ہے. تو کوئی بھی نیکی جو دنیا میں شہرت کے لیے کی جائے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان دیا، اور جس نے آخرت چاہی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا. ہاں یہ ہوتا ہے، امتحان آتا ہے کہ یہ آخرت چاہنے والے ہیں یا نہیں، کیونکہ دنیا کا نقصان بھی آتا ہے. بس تم باقی رہنے والی زندگی کے بدلے فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو، کوئی بات نہیں. اور پھر غلط نیت کی وجہ سے بعض اوقات انسان کی عمر بھر کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اس میں عام طور پر زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے. وہ حدیث سب نے سن رکھی ہے، صرف یاد دہانی کرا دیتی ہوں. یہ 3 لوگ جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے قرآن کو خوب پڑھا ہوگا لیکن دنیا کے لیے، مال خوب خرچ کیا ہوگا لیکن دنیا کے لیے، جہاد کیا ہوگا لیکن تعریف چاہنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جو اللہ عز و جل کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. اسی طرح فخر کرنے کے لیے کہ ہاں میں عالمہ ہوں، میں نے فلاں ڈگری، میں فلاں سرٹیفکیٹ، اتنے کورسز کیے ہوئے ہیں، تجوید کتنے لیول کیے ہوئے ہیں، لہٰذا میں تم سب سے بہتر ہوں. اگر یہ دل میں خیال آتا ہے یا نیت آتی ہے، یا پھر علماء سے بحث اور تکرار کرنے کے لیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان تعلیم حاصل کرنے لگتا ہے، وہ اپنے استادوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آگے نکلنے میں؟ تاکہ میں فلاں کو ہرا سکوں، فلاں کو نیچا دکھا سکوں. تو یہ بھی ایک خطرناک نیت ہے. قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے سامنے کر کے ان کی نیتوں کو کھول کے بتا دے گا. تو بہرحال ہم سب کو دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کرنا چاہیے، اپنے دل میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو انسان علاج خود اپنا کر سکتا ہے نا اپنے آپ کو سمجھ کے، کوئی اور نہیں کر سکتا. ہمیں اپنا علاج خود کرنا چاہیے، اندر جھانک کے کہ میں کوئی بھی کام کیوں کر رہی ہوں دنیا کے لیے. تو دنیا تو ایک دھوکہ ہے، جبکہ آخرت ایک حقیقت ہے. دنیا تو ختم ہونے والی ہے، آخرت تو باقی رہنے والی ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے. دنیا دار العمل ہے، یہاں مجھے کام کرنے کے لیے بھیجا گیا، دار الجزا نہیں ہے. دار الجزا آخرت ہے، اور آخرت میں حساب بھی ہوگا. دنیا عارضی مقام ہے، آخرت ہمیشہ کا گھر ہے. یہ زندگی عارضی زندگی ہے، تو صرف آزمانے کے لیے دی گئی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور یہ امتحان ہر لمحے ہو رہا ہے، ہر لمحے ہو رہا ہے یہ امتحان. یہ کسی وقت نہیں ہوتا یہ امتحان. اور یہ امتحان ہماری سوچوں کا بھی ہے، نیتوں کا، ارادوں کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری باتوں کا بھی ہے، اور ہمارے دن بھر کے کاموں کا بھی ہے کہ کون سا کام کس نیت سے کیا. ہر وقت کا امتحان ہے. ماں نے آواز دی، گئے خدمت، آج نہیں وہ ابا دیکھ رہے ہیں، وہ کہتی کتنی فرما بردار بیٹی ہے. نہیں، اس لیے تھوڑی، اس تعریف کے لیے تھوڑی ماں کی بات سننی ہے. اسی طرح بچوں کی اچھی تربیت کرے تاکہ دنیا واہ واہ کرے، کیا بچے پال لیں اس نے، کتنے کامیاب ہیں یہ. تو ہر لمحے کا امتحان ہے، ہر وقت کی ہماری چوائسیز ہوتی ہیں کہ ہم کام کس لیے کر رہے ہیں. ہم یہاں بھی آئے تو کیوں آئے، کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر، کیا نیت لے کر آئے ہیں اور کیا لے کے جانا ہے. میں فلاں سے ملنے گئی تھی، آج فلاں کو دیکھ لیا اور فلاں ہو گیا. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ علم لے کر جانے کے لیے آئے ہیں، کچھ انسپریشن لے کر جانے کے لیے آئے ہیں. لوگوں نے اپنا کتنا وقت لگایا، کیا حاصل کیا، وہ ہم جاننے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ کریں. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور جو کچھ کرنا ہے وہاں کے لیے جمع کرنا ہے، کیونکہ وہی دار القرار ہے. یہ تو سفر ہے، مسافر خانہ ہے. آپ کسی سفر میں اپنا گھر تو نہیں بنا کے بیٹھ جاتے، آپ کو پتا ہوتا ہے جانا ہے، لہٰذا ہر چیز بس اتنی ہی ساتھ رکھتے ہیں جتنی وہاں چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اصل عیش آخرت کا عیش ہے، دنیا کا عیش عیش نہیں ہے. دنیا کے ہر عیش میں ساتھ ہی تکلیف بھی ہے. اور دنیا کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو، کتنی بھی آرام دہ کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے. فضیل کہتے ہیں، فضیل بن ایاز،
اگر دنیا سونے کی ہوتی، ہر چیز گولڈ کی ہوتی، جس کے لیے فنا ہو جانا ہوتا، اور آخرت مٹی کی ٹھیکریوں کی ہوتی جس کو باقی رہنا ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ اس فنا ہونے والے سونے کی بجائے باقی رہنے والی ٹھیکریوں کو اختیار کریں. لیکن آخرت سونے کی ہے اور دنیا ٹھیکریاں ہیں، تو پھر بھی ہم نہیں سمجھتے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں خالص ہونا ہے، اعمال کو آخرت کے لیے خالص کرنا ہے. انبیاء کو آخرت کے لیے ہی خالص کیا گیا تھا. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. وہ چنے ہوئے لوگ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ آخرت کی یاد کے ساتھ جیتے تھے. اس لیے ایک دعا پلے باندھ لیجئے، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہ آخرت کو میرا ہم و غم بنا دے، میری ساری فکر بس آخرت کے گرد گھومے، میری ساری کوششیں سب آخرت کے لیے ہوں. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار. بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے، اصل گھر کی یاد. بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو جو انذار کے لیے، خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا تو وہ لوگوں کو آخرت کی یاد دلانے کے لیے. اور اللہ کے خاص بندوں کی صفت بھی یہی ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. سارے سوشل ورک کے کام. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی. وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو. کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. کسی سے شکریہ کی بھی توقع نہ رکھا کریں، انتظار نہ کیا کریں کہ میں نے اس کو فلاں چیز بھیجی، اس نے تو پلٹ کے مجھے تھینک یو نوٹ ہی نہیں بھیجا. اتنے بے وفا لوگ ہیں، ایکنالج بھی نہیں کرتے. میری کوششوں کو کوئی دیکھتا ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کسی کو، نہیں ضرورت ہی نہیں. وہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے نا، وہ ہمارا ظاہر بھی دیکھ رہا ہے، ہمارا دل بھی دیکھ رہا ہے. اور اگر ہم دل میں یہ ساری باتیں سوچ رہے ہیں تو گند بھرا ہوا ہے اندر. پھر تو اس کو تو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس کے تو تزکیے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں سے واقف ہے، ہمارے دل کی کیفیات سے واقف ہے. تو جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں وہ اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہاں محاسبہ ہونے والا ہے. دنیا میں کوئی آڈٹ کرے یا نہ کرے، آگے ہونے والا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا کے مسائل کو مسائل نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے نزدیک اصل مسئلہ آخرت ہے، اور آخرت کی تیاری کرنے والا ہی عقل مند ہے. اس لیے اسی کی فکر لگائیں اور اس کے متعلق سوچتے رہا کرے کہ کیا چیز مجھے وہاں نقصان دینے والی ہے اور کیا چیز مجھے وہاں فائدہ دینے والی ہے. کیونکہ جب انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو پھر سیدھے رستے سے دور ہو جاتا ہے. وہ آخرت کی طرف جانے کی بجائے کسی اور رستے پہ چل پڑتا ہے. قرآن اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ وہ آخرت منزل نہیں ہے. اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، نیکیاں اس کو فائدہ نہ دے گی، اور آخرت میں آخرت کا عذاب سامنے ہوگا. تو ہمیں اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے. اس کے لیے نمبر 1 اللہ کی نگرانی کا احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے. میں جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، تو اس احساس کے ساتھ جینا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. دوسرا اللہ کا تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا، اللہ سے ڈرنا اور اس کے حکم پر عمل کرنا، اور آخرت کی تیاری کا نام. موت کو کثرت سے یاد کرنا. اکثروا ذکر ہادم اللذات. قبروں کی زیارت، موت کے بعد جتنے مراحل ہیں ان پر غور و فکر کرنا. امیجنیشن میں اپنے آپ کو نزع کے عالم میں دیکھا کریں، ڈیتھ بیڈ پہ دیکھا کریں، قبر میں جب دفنایا جائے گا تو کیا ہوگا امیجن کیا کریں. آخرت میں جب تنہا اٹھوں گی، نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی دوست، کوئی کام ہی نہیں آئے گا، وہاں کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حساب کی سختی ہوگی، میزان میں اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، ایک سے ایک دل دہلا دینے والی چیز.
پل صراط کی حقیقت کوئی ساتھ نہیں ہوگا، جہاں پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم، اور پھر جہنمیوں کی بھوک اور تڑپ اور عذاب کی شدت، تو وہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھا کریں. پھر دنیا کی محبت اور حرص سے بچے، جس چیز کی بھی لالچ دل میں آئے تو اپنا محاسبہ خود کر لے، حقیر چیزوں کے بندے نہ بنے. وہ ساری چیزیں جو یہیں رہ جانی ہیں. گھر میں آج جا کے آپ نے ایک بات سوچنی ہے، اپنے سارے بیڈ روم کو، اپنے سارے ڈرائنگ روم کو، اپنی ساری چیزوں کو دیکھ کے کہنا ہے اگر آج میں مر جاؤں تو ان میں سے کیا ساتھ لے کے جاؤں گی؟ جن کے پیچھے، جن کی خدمت میں ہر وقت میں لگی رہتی، ان میں سے کیا لے کے جاؤں گی؟ اگر آج میں مر جاؤں تو میرے ساتھ کیا جائے گا؟ اعمال جائیں گے نا جن میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کی محبت میں ہم مرے جاتے ہیں، رشتوں کو توڑ بیٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نقصان ہمارے دل پہ گراں گزرتا ہے، وہ ساتھ کوئی بھی نہیں جانے والا. تو دنیا کی رغبت کم کر دیں. اسی طرح جو آخرت کو چاہتے ہیں وہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، ان کے اندر زہد ہوتا ہے، ان کی تھنکنگ ڈیٹیچڈ تھنکنگ ہوتی ہے، دنیا سے چپکی ہوئی نہیں ہوتی، آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی فکر زیادہ لگاتے ہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی. ہم میں سے ہر ایک کو دنیا کا کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے. اپنے دل کو پرکھیں، جانچیں، سوچیں، جائزہ لیں کس چیز کا غم ہے مجھے. ہر کوئی دنیا کی کسی نہ کسی غم میں مبتلا ہے اور ہر وقت وہ دکھ لیے پھرتا ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں آپ دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے اسی حساب سے اتنی ہی آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی، آپ اتنے ہی آخرت سے دور ہو جائیں گے. دنیا کی کوئی چیز غم کرنے کے قابل نہیں، سب جانے والی ہیں. کسی انسان کے جانے پر، کسی مال کے جانے پر، کسی کام کے جانے، کچھ بھی اس قابل نہیں کہ جس کے پیچھے انسان اپنی جان گھلائے. حضرت علی کہتے ہیں دنیا اور آخرت آپس میں سوکنے ہیں، آپ جتنا ایک کو راضی کریں گے دوسری آپ سے اتنی ناراض ہو جائے گی. دنیا کس لیے ہمیں ملی ہے؟ آخرت کمانے کے لیے. یہاں ہمیں آخرت کی تجارت کرنی ہے اور آخرت کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے. ابو سلیمان کہتے ہیں دنیا کی خواہشات سے صرف وہی صبر کر سکتا ہے جس کے دل میں وہ چیز ہو جو اسے آخرت کے ساتھ مشغول کر دے. یعنی خواہشات کے آگے ہم صبر کب کر سکتے؟ جب آخرت کی فکر لگ جائے. دنیا کو امانت سمجھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، دنیا کو اس کے جائز حق میں استعمال کرنا ہے. ایک آدمی نے ابو حازم سے کہا میں آپ کو اپنی شکایت کرتا ہوں، خود اپنی شکایت، کہ مجھے دنیا سے محبت ہو گئی ہے حالانکہ میرے پاس کوئی گھر نہیں. انہوں نے کہا اللہ نے تمہیں دنیا میں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں غور کرو، صرف حلال طریقے سے حاصل کرو اور اس کے صرف جائز جگہ پر ہی رکھو. سفیان کہتے ہیں دنیا میں سے اپنے جسم کے لیے لے لو اور آخرت میں سے اپنے دل کے لیے لے لو. دنیا کے مال و اسباب سے بے رغبتی اختیار کریں، بہت دل نہ لگائیں ان چیزوں سے، گھروں سے، گھروں کی چیزوں سے، اولاد سے، اولاد کی محبت بہت زیادہ نہیں رکھیں، بس ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ آپ سب ٹھیک ہے، خوش رہیں، آباد رہیں، لیکن اٹیچڈ نہیں ہوں ان سے، ڈیٹیچ ہوں، اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، ہر وقت ان کے غم میں نہ گھلے رہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی نہیں جانا، اور یہی مصیبتوں کو کم کرنے کا ذریعہ، ورنہ ہمیں انہی کے غم لگے رہتے ہیں. اپنی فکر تو کبھی ہوئی نہیں کہ کل میری قبر میں کیا ہوگا میرے ساتھ. اور پھر گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا ہے، قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنا ہے. اور جب انسان کو غور و فکر اور تدبر کرتا ہے تو قرآن ہماری زندگی کو ڈسپلن کرتا ہے، ہماری آواز کو ڈسپلن کرتا ہے. وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، ہماری چال کو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ہمارے کھانے پینے کو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، ہمارے الفاظ کو، قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہماری مجالس کو، لَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، ہمارے نفسوں کو، لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، ہمارے رویوں کو، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر دے دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة يا ربنا لا تخزنا يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہر کام تیری رضا کے لیے کریں، ہر کام تیری خوشی کے لیے کریں، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کریں، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیکیاں کریں، اپنے مال و اسباب اور اپنی جان کو آخرت کے لیے استعمال کریں، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے صدقہ کریں اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہر نیکی کا کام کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل